فرقان حمید اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہدی للمتقین یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ قرآن مجید کو آج کی مظلوم ترین کتاب بنایا، قرآن مجید کو پس پشت ڈالا، قرآن مجید کو الماریوں کی زینت بنائی، تو آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پہلے اس قرآن مجید کو جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کے ستارے بنا دیے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کے ستارے بنائے اور ان کو معیار ایمان بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، قرآن مجید کو انہوں نے آنکھوں کا سرما بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید سے اتنی محبت تھی کہ شہادت کے وقت بھی سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو خون کا آخری قطرہ بھی ان کا قرآن مجید پر ہی گرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت زمین پر کی، رب تعالی نے اس کی تلاوت آسمانوں پر سنی۔ انہوں نے قرآن مجید سے محبت کیا، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن آج کا مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی شخص کے اوپر مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو وہی شخص قاری صاحب کے پاس جا کر منت سماجت کرتا ہے کہ میرے گھر پر بچوں کو بھیج دیں تاکہ میرے گھر پہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور میرے گھر سے وہ مصیبتیں اور وہ بلائیں ٹھل جائے۔ تو اگر یہ شخص خود قرآن مجید کو روز پڑھتا رہے، اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرے، تو اس کو مدرسے سے بچے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ بچوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے مدرسے سے، لیکن میں اس چیز کا مخالف ہوں، مجھے گلہ اس چیز کا ہو رہا ہے، اس بات کا مجھے گلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے، الماریوں کی زینت بنا دی۔ جا کے قرآن مجید سے پوچھو، قرآن مجید آج کا مظلوم ترین کتاب بن چکا ہے۔ قرآن مجید اپنے کچھ یوں الفاظ میں فریاد کرتا ہے، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کی پلایا جاتا ہوں۔ جا کے قرآن مجید کی فریاد سنو کہ قرآن مجید آیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ الماریوں میں رکھا جائے، اس کو اچھا غلاف پہنایا جائے، اس کو صرف تعویذوں کے لیے رکھا جائے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے کسی عامل کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی تعویذ لکھ کے دو تاکہ ہم سے یہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ افسوس ہے آج کے مسلمان کے اوپر، آج کے مسلمان پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید کو تعویذوں کی حد تک چھوڑ دیا ہے، اور قرآن مجید کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے، قرآن مجید کو آنکھوں کا سرما بنائے، قرآن مجید کو چھومے، قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمانوں تک اٹھا دیتے ہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اسے قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کو ہدایت دی، اور یہی قرآن مجید اگر اس کو ہم نے آج مظلوم ترین کتاب بنایا تو یہی قرآن مجید القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید
کل ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آج کے مسلمان نے اسی طرح اس قرآن مجید کے ساتھ ظلم کیا، اس کو پس پشت ڈالا، تو کل اللہ رب العزت کی عدالت میں یہی قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور اگر ہم اس قرآن مجید پر عمل کریں، اس کو پڑھ کر تلاوت کریں، روز اس کی تلاوت کریں، اس قرآن مجید کو سمجھیں، اس قرآن مجید پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا پیشوا بنائیں، اس قرآن مجید کے ذریعے ہم روشنی تلاش کریں، تو یہی قرآن مجید کل ہمارے لیے اللہ کی عدالت میں سفارشی بن کر آئے گا۔ آج تو ہم بڑے احتجاج کرتے ہیں، بڑے دھرنے دیتے ہیں کہ فلاں یہودی نے قرآن کی بے حرمتی کی، فلاں یہودی نے قرآن کی بے حرمتی کی، فلاں غیر مسلم ملک نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ لیکن اے مسلمان، اپنے اس گریبان میں جھانک کر دیکھ، تو قرآن مجید کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ آیا تو قرآن مجید پر عمل کر رہا ہے؟ آیا تمہاری زندگی میں قرآن مجید آیا ہوا ہے؟ آیا تمہاری زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے؟ آیا تمہاری زندگی میں قرآن کے ساتھ الفت ہے؟ آیا تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو پر عمل کرتے ہو؟ لیکن افسوس، صرف ہمیں غیر مسلم نظر آتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں ہمارا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کے اوپر افسوس نہیں آتا۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ قرآن مجید اور عام کتاب میں کیا فرق کریں گے؟ وہ اس کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کے اہل ہیں، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کو عام کتاب اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت اور الفت ہے، ہم اس بات پر غور و فکر کریں۔ جس کی محبت قرآن مجید سے ہو، جن کی الفت قرآن مجید سے ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید سے ہو، جن کا پڑھنا پڑھانا قرآن مجید سے ہو، ان کے منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ مدینے کے ایک قاری صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ طلباء نے بڑا اصرار کیا کہ قاری صاحب ہمیں اس کا راز بتائیں، تو بڑے اصرار پر قاری صاحب نے بتایا کہ ایک رات میں خواب میں سو رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہا، مجھے نام سے پکار کر بلایا اور کہا کہ تم قرآن مجید سے بڑا پیار کرتے ہو، روز بچوں کو پڑھتے ہو، آؤ میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ اور جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی محبت ہے۔ ہم اپنے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اجاگر کریں، ہم خود بھی قرآن مجید کو پڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کا قاری، قرآن مجید کا عالم بنائیں، تاکہ ہم اس پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ یہ قرآن مجید ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ ہم اس قرآن مجید کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اس قرآن مجید پر کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو غیروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کریں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔